بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اثنا عشریہ کے عقائد و نظریات کو پڑھنے جا رہے ہیں اور سبق نمبر 32 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ امامت میں بنیادی اختلاف دیکھا کہ آیا اقامت امامت مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد سے ممکن ہے یا نس کا پایا جانا ضروری ہے، اور پھر شیعان علی کے نظریات کا سرسری جائزہ لیا تھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ مکتب تشیع کی تعریف اور ابتدائی ذیلی شاخیں کیا کیا ہیں۔ نمبر 2، ہم اثنا عشریہ کے عقائد و نظریات دیکھیں گے، اور آخر میں اثنا عشریہ کے کلامی ادوار کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ ان کے علم الکلام کو مرتب ہونے میں کن ادوار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ مکتب تشیع کی تعریف اور ابتدائی ذیلی شاخیں کیا ہیں۔ الملل والنحل میں علامہ شہرستانی صاحب لکھتے ہیں کہ الشیعہ الذین شایعوا علی رضی اللہ عنہ علی الخصوص، بالخصوص شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں قدیم زمانے میں شیعان علی کہا جاتا تھا اور بعد میں شیعہ کہا جانے لگا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی رہے ہیں، اور شیعان علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے قائل تھے، آپ کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے، نصاً و وصیتاً، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نص بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت بھی کی کہ میرے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے بقول اثنا عشریہ کے، پھر چاہے وہ جلی الفاظ میں ہو یا خفی الفاظ میں ہو۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امامت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے نہیں نکل سکتی، امامت صرف اور صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خانوادے میں چلے گی۔ یعنی محمد بن حنفیہ میں جن حضرات نے امامت کا قول اختیار کیا وہ بھی شیعہ کی ذیلی شاخوں میں آتے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ امامت حضرت حسنین رضی اللہ عنہما میں ہے اور ان کی اولاد سے آگے امت میں چل رہی ہے، تو وہ حضرات بھی شیعہ کی ذیلی شاخوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور مزید ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر امامت ان حضرات سے نکل جائے، یعنی خانوادہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، آپ کی آل اولاد سے اگر چھین لی جائے، فَبِظُلْمٍ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ، تو وہ منتقل تو ہو جائے گی لیکن غصب کی جائے گی، اور حق کسی اور کا نہیں ہوگا، حق صرف اولاد علی کا ہے، اور غیر ظلم کر کے اسے خلافت کو اور امامت کو چھین لے گا، یا امام کی طرف سے تقیہ کیا جائے گا کہ وہ کسی اور کے غیر کے ظلم پر خاموش ہو جائیں گے۔ مزید ان حضرات نے امامت کو اصولی اور عقدی مسئلہ یعنی اعتقاد کا مسئلہ قرار دیا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی عام قضیہ یا عنوان نہیں ہے جو عوام کے اختیار سے ممکن ہو سکے کہ عوام جس کو امام بنانا چاہے تو امام عوام کے اختیار کی وجہ سے امام بن جائے۔ ان کے ہاں یہ اصولی عنوان ہے اور دین کا رکن ہے، لہذا انبیاء علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ائمہ کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی غفلت برتیں اور یا اس منصب خلافت کو، امامت کو عوام کے سپرد کر دیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام بقول اثنا عشریہ کے اپنے جانشین کی صراحت کر کر اور نص صریح سے ان کی وضاحت کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ شیعہ کی جتنی بھی شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں میں قدر مشترک چند باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ائمہ منصوص علیہ ہوتے ہیں، یعنی سابق امام یا اللہ کی طرف سے نص پائی جاتی ہے اور تعیین پائی جاتی ہے کہ اب یہ امام ہوگا، اور اقامت امامت یہ واجب ہے۔ نمبر 2، ائمہ معصوم ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام معصوم تھے ہر طرح کے گناہوں سے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، اور اسی طرح تبری یعنی براءت کا اظہار کرنا، چاہے وہ قول سے ہو، فعل سے ہو یا عقیدے کے لحاظ سے ہو، ہر طرح سے براءت کا اظہار کرنا ان تمام ذیلی شاخوں میں یہ عقیدہ بقدر مشترک ہے، الا یہ کہ اگر تقیہ کیا جا رہا ہو تو تقیہ کے وقت یہ گنجائش ان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ براءت کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ اسے مودت سے بدل دیا جائے۔ زیدیہ کے ہاں ان بنیادی اور قدر مشترک عقائد میں کچھ اپنے تحفظات ہیں، اور وہ
ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ علامہ شہرستانی صاحب فرماتے ہیں کہ شیعہ کے 5 فرقے مشہور ہیں۔ نمبر 1 کیسانیہ، جنہیں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد بن الحنفیہ کی امامت کے قائل ہیں، اور زیدیہ جو زین العابدین کے اولاد میں زید کی امامت کے قائل ہیں، اور امامیہ جو 12 ائمہ کو مانتے ہیں اور آخری امام محمد مہدی جو غائب ہیں اور منتظر ہیں، ان کا انتظار جاری ہے، اور غلات جس کی وضاحت مزید آج کے سبق میں بھی آئے گی، جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو سے کام لیا، اور اسماعیلیہ جو جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کی امامت کے قائل ہیں۔ علامہ شہرستانی صاحب لکھتے ہیں کہ بعد ان نے اعتزال کے عقائد کی طرف میلان رکھتے ہیں، جبکہ بعض فرقے سنت کی طرف میلان رکھتے ہیں، یعنی اہل سنت کے قریب ہیں۔ اثنا عشریہ کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں، اثنا عشریہ 12 ائمہ کی عصمت کا اعتقاد رکھنے والا فرقہ ہے۔ انہیں امامیہ اور اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ یہ جناب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جناب موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کے قائل ہیں۔ ان کے بعد بالترتیب علی رضا، محمد الجواد، علی الہادی اور حسن عسکری، اور پھر محمد المہدی بن حسن العسکری امام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق 12ویں امام مخفی ہو گئے جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل اور امن کا گہوارہ بنائیں گے، جبکہ یہاں ظلم و ستم عام ہوگا۔ عقائد اور افکار کے لحاظ سے اثنا عشریہ اور دیگر ذیلی شاخوں میں فرق ہے۔ حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ اثنا عشریہ نہ صرف تعداد ائمہ میں زیدیہ اور اسماعیلیہ کے مخالف ہیں، بلکہ امام کی حیثیت سے بھی ان کے ہاں اختلاف اور الگ تشخص پایا جاتا ہے۔ اثنا عشریہ کے ہاں امام شریعت کے نافذ کرنے والا ہے، جبکہ اسے سلطہ یعنی اقتدار حاصل ہو، اور امام معصوم عن الخطا ہے، شرعی احکام کے علم کا ذریعہ ہے۔ امام کے ظہور کے وقت شرعی معاملات میں اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جب امام موجود ہے تو اب ہم شرعی معاملات میں اجتہاد کریں، امت کو یہ اختیار نہیں ہے۔ جبکہ اسماعیلیہ امام کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن امام کی تعداد ان کے ہاں مقرر نہیں ہے، بلکہ امام ان کے ہاں مستقل چل رہے ہیں، اور آج بھی ائمہ کا سلسلہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ مزید اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ ائمہ تکوینی معاملات میں عمل دخل رکھتے ہیں، یعنی اثنا عشریہ امام کے لیے منصب امامت اور وظیفہ امامت صرف شریعت کا نفاذ مانتے ہیں، لیکن اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ امام کا وظیفہ شرعی احکام سے بڑھ کر تکوینی معاملات میں عمل دخل رکھنا بھی ہے، یعنی امور کائنات جو چل رہے ہیں یہ امام کی وجہ سے چل رہے ہیں، امام نہ ہو تو نظام عالم چل نہیں سکتا۔ جبکہ زیدیہ کا خیال تھا کہ امام صرف احکام شریعت کا نفاذ کرنے والا ہے، اور علم شریعت میں وہ باقی مجتہدین کی طرح ہیں، لیکن اثنا عشریہ کا ماننا ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے کسی کو اجتہاد کا اختیار نہیں ہے، جبکہ زیدیہ کے ہاں امام باقی مجتہدین کی طرح ہیں۔ اثنا عشریہ ہر دور میں خود کو دیگر فرقوں سے جداگانہ اور مستقل مکتب فکر سمجھتے رہے ہیں۔ ان کے افکار میں غور کیا جائے تو الہیات میں یہ معتزلہ کے کافی زیادہ نزدیک اور قریب ہیں۔ اسی طرح سمعی مسائل میں متکلمین اہل سنت سے قریب ہیں، مگر عقیدہ امامت میں اور ائمہ کے حقوق اور صفات میں، امامت کی حقیقت میں اور امامت کے دائرہ کار میں اثنا عشریہ کے تصورات اہل سنت اور معتزلہ دونوں سے مختلف ہیں۔ اثنا عشریہ کے نظریہ امامت کیا ہے؟ اثنا عشریہ اسماعیلیہ کی طرح امامت کو اصول دین میں سے ایک اصل مانتے ہیں۔ اسماعیلیہ کے ہاں بھی امامت کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اثنا عشریہ بھی اس کو عقیدے کا مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ امام احکام کے بیان و تعویل میں پیغمبر کا تسلسل ہے، تاہم اس پر کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا تسلسل ضرور ہے، لیکن شریعت پیغمبر علیہ السلام پر تام اور مکمل ہو گئی ہے۔ امام کے لیے بزبان پیغمبر خدا یا سابق امام کی جانب سے نص کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اثنا عشریہ امامت کے لیے ائمہ کو منصوص مانتے ہیں، چاہے وہ نص من اللہ ہو یا نص من الامام السابق ہو۔ نمبر 2، اثنا عشریہ ائمہ کے لیے کچھ صفات کو ضروری قرار دیتے ہیں۔
اب وہ صفات کیا ہیں؟ صفت نمبر 1 یہ کہ علم اور تمام صفات کمال سے ائمہ متصف ہوتے ہیں، جیسے بہادری اور پاک دامنی، سچائی اور سخاوت، یہ تمام اچھی صفات ان سے ائمہ متصف ہوتے ہیں۔ انہی صفات کی وجہ سے ائمہ تمام اہل زمانہ سے افضل بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کے ہاں مفضول کی امامت جائز نہیں اور امام زمانے بھر میں یکتا اور سب سے افضل ہوتا ہے، اسی لیے افضل کی امامت ہوگی اور ایک ہی امام ہو سکتا ہے۔ امام کے علم کے متعلق ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ وہ اپنے علوم و معارف میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یا سابق امام سے استفادہ کرتا ہے، یعنی امام کا کسب فیض سابق امام سے یا براہ راست پیغمبر سے ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کے سامنے زانوہ تلمس طے نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کا علم عقلی غور و فکر یا نظر و استدلال کا زائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا عقیدہ ائمہ کے لیے عصمت کیا ہے کہ امام انبیاء علیہ السلام کی طرح کبائر اور صغائر ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، وہ عمدن گناہ کرتا ہے، نہ سہون اس سے خطا کا صدور ممکن ہے۔ اگر امام سے خطا یا معصیت کے ارتکاب ممکن مانا جائے تو امت امام کی گمراہی کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گی، اسی لیے امام چونکہ امت کے امام ہے، امام سے گناہ صادر ہو تو امت گمراہ ہو جائے گی۔ اثنا عشریہ کے ہاں ائمہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ائمہ کرامات کا اختصاص رکھتے ہیں، یعنی امام کو صاحب کرامات ہونا چاہیے۔ بعض نے کرامت کی جگہ معجزات کے لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور یہ اختصاص اس لیے ضروری ہے کہ ان کی امامت کی دلیل واضح ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے پاس امامت قبول کرنے کے لیے کرامت اور معجزہ کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اب امام منصوص بھی ہو اور امام سے خرق عادت خلاف عادت کرامت یا معجزے کا صدور کا ہونا یہ بھی ضروری ہے تاکہ اس کی امامت بے غبار ہو جائے، یعنی بوقت ضرورت امام کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو اور یہ کرامت دعوی امامت کی تائید بھی ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا کی جانب سے مقرر شدہ امام ہے۔ واضح رہے کہ بعض گروہوں نے ائمہ کو معبود بھی قرار دیا ہے، جیسے دروز اور نظاریہ، لیکن اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان تمام گروہوں کو کافر کہتے ہیں اور ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ اثنا عشریہ کے کلامی ادوار کیا ہیں؟ حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ اثنا عشریہ کے کلامی ادوار 3 ہیں۔ 3 مرحلوں سے اثنا عشریہ کا علم الکلام گزر کر مرتب ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ تقلید کا ہے، اور یہ علم الکلام کے آغاز اور ابتدا کا مرحلہ ہے جو 2 اور 3 صدی ہجری پر مشتمل ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ان کے ائمہ معصومین موجود تھے، جب امام موجود تھا اور امام کا قول نبی کی طرح حجت ہے، لہذا یہ دور اتباع و تقلید کا ہے، اور اثنا عشریہ کے ہاں ائمہ کی موجودگی میں امت کے لیے اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، لہذا یہ اتباع اور تقلید کا زمانہ ہے۔ چونکہ امام معصوم موجود ہے تو تمام امور میں امام ہی مرجع کی حیثیت رکھتا ہے اور امام ہی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ اس دور میں بعض غالی گروہ بھی اثنا عشریوں میں سے نکلے اور انہوں نے اپنا الگ تشخص قائم کر لیا، جیسے اسماعیلیہ جو انتہا پسندانہ باطنی طرز فکر کے حامل تھے، اور بعد ازاں نصیریہ یا علویہ فرقہ جو الوہیت علی رضی اللہ عنہ کا قائل ہے۔ دوسرا مرحلہ 12ویں امام کے غائب ہونے کے بعد کیا ہے کہ جب آپ پردہ غیب میں چلے گئے اور امام معصوم کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ محمد مہدی بن حسن العسکری اب تشریف لائیں گے، تو آپ کے پردہ غیب میں جانے کے بعد یہ دوسرا مرحلہ علم الکلام کا شروع ہوا، جس میں شیعہ اور معتزلہ کے درمیان تصور امامت سے متعلق بعض کلامی مسائل پر اختلافی بحثیں بھی ہوتی رہیں۔ چنانچہ شیخ صدوق نے معتزلہ کے عقلی دلائل پر انحصار کرنے کو ہدف تنقید بھی ٹھہرایا اور پیغمبر اور ائمہ سے مروی احادیث پر اعتماد کرنے کو زور دیا، یعنی پہلے مرحلے میں علم الکلام محض تقلید اور اتباع سے گزر رہا تھا،
اور 12ویں امام کے غائب ہونے کے بعد اب شیخ صدوق احادیث مرویہ پر اعتماد کرنے کو زور دے رہے ہیں اور معتزلہ کا عقلی علوم پر انحصار کرنا اسے ہدف تنقید بھی بنا رہے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے میں ان کا علم الکلام نقلی ہوتا جا رہا ہے کہ منقولات کو فروغ دیا جائے اور انہی سے اپنے مسائل کو مستنبط کیا جائے۔ تیسرا مرحلہ شیخ صدوق کے بعد کا ہے، جن میں ان کے شاگرد شیخ مفید نے کام کیا۔ اپنی کتاب تصحیح الاعتقاد میں اپنے استاد شیخ صدوق پر بھی تنقید کو روا رکھا اور شیخ صدوق پر تنقید کرنے سے گریز نہیں کیا۔ شیخ مفید نے معتزلہ کے عقلی اسلوب سے بھی استفادہ کیا اور اثنا عشریہ کے نصوص پر اعتماد کرنے کی رعایت بھی رکھی، اور تیسرے مرحلے میں علم الکلام کو عقلی اور نقلی دونوں پہلوؤں سے لے کر آپ آگے چلے ہیں اور دونوں رنگ دینے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ المرتضی متوفہ 436 ہجری نے جو معتزلہ کے امام عبد الجبار حمدانی کے شاگرد گزرے ہیں، انہوں نے بھی معتزلہ کی بعض آراء کو قبول کیا اور ان کے کلامی منہج کو کافی حد تک انہوں نے اپنایا۔ خلاصہ درس میں عقیدہ امامت اور عصمت ائمہ میں تمام شاخوں کا پایا جانا قابل ذکر ہے۔ اثنا عشریہ کے نزدیک امام معصوم عن الخطا اور بشرط اقتدار شریعت کا نافذ کرنے والا ہوتا ہے، اور امامت یہ صرف اولاد علی کا حق ہے، اگر کسی اور کی طرف منتقل بھی ہو جائے تو کسی اور کی طرف سے یہ ظلم اور غصب کا معاملہ ہوگا۔ اثنا عشریہ کے نزدیک عقیدہ امامت اصولی ہے، جبکہ امام جملہ صفات کمال سے متصف، معصوم اور صاحب کرامت ہوتا ہے۔ اثنا عشری علم الکلام کا پہلا دور 2 اور 3 صدی ہجری سے شروع ہوا، جبکہ دوسرا دور 12ویں امام کی غیبوبت سے اور تیسرا دور شیخ صدوق کے شاگرد شیخ مفید سے شروع ہوتا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات اسماعیلیہ فرقے کا بیان اور اسماعیلیہ کے عقائد و نظریات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔